آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں نیب نے جس کو بھی احتساب کے لیے قانون کی گرفت میں لانے کی کوشش کی اس نے نیب کو کالا قانون ہی کہا، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا پھر حکومتی بینچز۔ کس کی پکڑ ہو رہی ہے اور کس کی پکڑ نہیں ہو رہی، یہ خبریں بھی باہر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ پرویز الہی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 1 ماہ پہلے سعد رفیق نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ علیم خان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ابھرتا ہے کیا واقعی نیب میں کوئی سکم ہے؟ پھر آگے بڑھ کر ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے حکومت نے پارلیمنٹ کو چلانے کا جواز بنا کر شہباز شریف کو چیئرمین شپ سونپ دی تھی اور اب ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین شپ سے اگر ہٹانا ہی تھا تو پھر شہباز شریف کو چیئرمین بنایا ہی کیوں؟ پھر آخر میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی شجرکاری مہم کے حوالے سے۔ کلائمیٹ چینج از اے ریئل چیلنج، بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم کی جانب سے، لیکن ناقدین پھر یہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت اس اقدام کے بجائے بے روزگار عوام کو روزگار دینے کے کوئی مواقع پیدا کرتی۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد احمد صاحب، پھر ہمیں جوائن کر رہے اظہار الحق صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق صدر سپریم کورٹ بار ہے یہ، اور پھر پروگرام کے آخر میں ہمیں جوائن کرے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو ارشاد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این آر او دینا غداری کے مترادف ہے، کسی کو بھی این آر او نہیں ملے گا، تو پھر کرپٹ کو بھی تو پکڑنا ہے، اور نیب کا کام یہی ہے کہ کرپٹ کو پکڑے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ نیب کی قوانین میں ترامیم بھی کی جائیں گی۔ پھر وہ ترامیم کرنے کا مقصد کیا ہے اگر کرپٹ کو نہیں پکڑنا؟ دیکھیے، اگر تو حکومت یہ ترامیم کرتی ہے کہ اب کرپٹ لوگوں کے لیے کوئی ڈھیل کا سامان کیا جاتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، یا کوئی نیب کے دانت جو ہیں وہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ واقعتاً غداری ہوگی، اور عمران خان سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نیب جو بنا تھا اس کے کچھ مقاصد تھے۔ اس میں یہ جب 90s میں 80s میں مسٹر 10% اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو جو طاقتور ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جو اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کون روکے گا کرپشن سے، لوٹ مار سے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے سے؟ تو اس وقت یہ آئیڈیا آیا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو حکومت کے ماتحت نہ ہو، اور وہ کرے، کیونکہ اینٹی کرپشن کا محکمہ جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہے، ایف آئی اے کا محکمہ ہے۔ اب جب نیب وہ کام کر رہا ہے تو جو شور مچ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، وہ تو پہلے یہ تھا کہ جی ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو تحریک انصاف کے۔ اب جب پکڑے گئے ہیں تو پھر تحریک انصاف سے کہا جائے کہ ہمارے ساتھ مل کر کوئی قانون کو غیر مؤثر کیا جائے، نیب کو غیر مؤثر کیا جائے۔ نیب موجود رہنا چاہیے، مزید طاقتور ہونا چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف نے اس طرح ماتم اور سینہ کو بھی شروع نہیں کی جس طرح باقی جماعتیں کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ عمل جو احتساب کا ہے، تاکہ احتساب کے عمل کی ساکھ بھی بہتر ہو اور نیب کی ساکھ بھی بہتر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ فرمائے گا کہ جیسا کہ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید امپاور ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کی پکڑ ہونے لگتی ہے وہ شکایات کے انبار لگاتا ہے، نیب کو کالا قانون کہہ دیتا ہے۔ تو موجودہ حکومت کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کی کارروائی سے کوئی مطمئن خاص نہیں ہے، اسی لیے ترامیم کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو اصول کے طور پہ ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ کرپشن کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ایون جو خود کرپشن کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا زبانی کلامی جو ہے اس کرپشن کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو باقی جو عوام الناس ہیں، ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، وہ کرپشن کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ جب کرپشن سپورٹ نہیں کرتا تو اس میں جتنی بھی سخت گرفت ہو وہ سارے اس کے حامی ہیں۔ مگر آپ نیب کے ماضی پہ جائیے، نیب کے حال پہ جائیے، اور اس سے جو ہے نا اس کے مستقبل کا اندازہ لگائیے۔ نیب کا ماضی کیا تھا؟ جب یہ آیا 99 میں مشرف نے انٹروڈیوس کروایا، کسی اسمبلی نے اس کو پاس نہیں کروایا، بعد میں صرف اسمبلی نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ شروع کے دن تو اس کے جو ہے نا وہ بڑے جو ہے وہ مارداڑ والے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ نیب کے اثر میں جو کچھ بھی ہوگا، جتنی بھی کرپشن ہوگی، ختم ہوگی۔ پھر نیب سے اس میں جو اس سے دھل کے جو پالیٹیشین آیا وہ مشرف کی طرف جانے لگ گیا۔ یہ ماضی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وہ مشرف نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور یہ اسی طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اب اس میں ایک جو پروویژن، بلکہ 2-3 پروویژنز ایسی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں۔
ایک تو یہ کہ انکوائری کی سٹیج پہ آپ وہ رقم جس کا آپ پہ الزام ہے یا جو آپ نے کرپشن کی ہے وہ اگر انکوائری سٹیج پہ ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ بالکل دودھوں دھلے ہیں. آپ کے اوپر جو ہے نا آپ وہ اگر پالیٹیشین ہے تو پالیٹکس بھی کرتے رہیے, اگر آپ نوکری میں ہیں تو آپ نوکری بھی کرتے رہیے. یعنی وہ اماؤنٹ جو آپ نے لوگوں کی جو پبلک منی جو ہے نا جو آپ نے کرپشن کے ذریعے حاصل کی ہے وہ ساری کی ساری یا اس کا کچھ حصہ جو آپ کے ساتھ نیب ایگری کر لے انکوائری کے دوران اگر ریٹرن ہو گئی تو آپ جو ہے نا آپ صاف ستھرے بھی ہیں اور آپ پاک صاف بھی ہیں. اور تسلی بخش لگتی ہے نیب کی کارروائی؟ پوری بات تو سن لیتی. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ فرمائے گا, کرپٹ کو پکڑنا تو غداری ہی ہے اور این آر او اسی کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ غدار کو پناہ مل سکتی ہے, لیکن وزیراعظم نے منع کر دیا. پھر آپ کو کیا لگتا ہے نیب قوانین میں ترامیم کے بارے میں بات کیوں کی جا رہی ہے اگر کرپٹ کو ہی پکڑنا ہے, غدار کو پکڑنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ آنریبل سپریم کورٹ نے بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کو 2-3 مہینے دیتے ہیں, کچھ اہم ترامیم ہیں جو کہ نیب کے قانون میں سپریم کورٹ بھی سمجھتی کہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ رضاکارانہ طور پہ جس کو وارنٹری ریٹرن کہتے ہیں, اس میں جب لوگ کوئی گورنمنٹ آفیسر پیسے واپس کرتا ہے رضاکارانہ طور پہ جو کرپشن کا پیسہ ہے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں ایک انوملی ہے اور یہ کافی عرصے سے تھا کہ اس کو ریموو کیا جائے. اگر گورنمنٹ آفیسر سے پیسے لیے جاتے ہیں, وہ پیسے ریٹرن کرتا ہے تو اس کو گورنمنٹ پوزیشن میں اس جاب پہ بلکہ گورنمنٹ سروس میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ایک تو یہ. دوسرا, جہاں تک وہ بات ہے خاص کر چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ, میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن کے آپس میں جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, صرف وہ دو نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے جس طرح پچھلے 10 سال میں, تو ایک ایسا کمپرومائز پرسن سامنے آتا ہے جو کہ پھر دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کے کیسز آگے نہیں چلتے ہیں اور یہ احتساب پروسیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے جس طرح ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس میں سپریم کورٹ کا بھی رول ہونا چاہیے کہ اگر یہ دو آپس میں کوئی نام دیتے بھی ہیں, کوئی پینل دیتے ہیں, پینل ہونا چاہیے اور فائنلی جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے سلیکٹ کرے تاکہ بالکل نیوٹرل شخص ہو جس کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہ ہو. اور تیسری بات پلی بارگین کے بارے میں بھی آتی ہے کہ پلی بارگین کا جو ہے قانون, اس میں اگر امینڈمنٹ اس طرح کی ہو جائے کہ بالکل فل پروف ہو کہ ہر حالت میں 90-95% یا 100% بالکل جب تک وہ پوری لائبلٹی وہ ملزم جو ہے وہ پے نہیں کرے گا تو پلی بارگین جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. وہ علیحدہ بات ہے کہ پلی بارگین ابھی بھی چیئرمین نیب اپروو کرتے ہیں اور اس کے بعد فائنل اپروول جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج صاحب کرتے ہیں. دوسری اہم جو بڑی ایک ترمیم کی ضرورت ہے کہ جناب یہ احتساب عدالتیں جو ہے ان کا احتساب کون کرے گا, ان کی اوورسائٹ کون کرے گا. 6 سال کیس چل رہے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یا سپریم کورٹ ہو جس طرح انہوں نے ابھی کیا ایون فیلڈ کیس میں, نواز شریف کیس میں, یا پھر جو رسپیکٹو ہائی کورٹس ہیں وہ ان احتساب عدالتوں کو مانیٹر کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ 8 سال کیس چلے اور جناب کیس ویسے ہی ختم ہو جائے. تو لہٰذا یہ کچھ تھوڑی بہت ترامیم ہونی چاہیے. 20 سال پرانا قانون ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لیکن بھی کس کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور کس کو چھوٹ ملنے جا رہی ہے, اس قسم کی خبریں بھی باہر آ جاتی ہیں. سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کیا واقعی نیب میں سقم ہے؟ اس کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اظہار الحق صاحب سے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نیب کی جانب سے جس پر بھی گرفت پکڑی جاتی ہے وہاں سے الزامات آ جاتا ہے کہ نیب ایک کالا قانون ہے اور یوں ہی پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ یہ خبریں باہر کیسے آ جاتی ہیں کہ کس کی پکڑ ہونے جا رہی ہے, کس کو چھوٹ ملنے جا رہی ہے. اظہار صاحب آپ بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی نیب میں کوئی سکم ہے؟ جی نیب میں سکم ہے یا نہیں, لیکن مدیحہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ مہنگائی کی گرفت میں ہے, بہت سے اور مسائل ہیں, لیکن ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ سوائے احتساب کے اور کوئی بات نہیں کر رہی, نہ کچھ کہہ رہی ہے. عمران صاحب کو ہر بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو این آر او نہیں ہو رہا, اور ہم نے اس ملک میں اس وقت اس طرح لگتا ہے کہ سوائے احتساب کے, سوائے نیب کے
سوائے NRO کے اور سوائے کرپشن کے اس ملک کے پیش منظر پر کچھ نہیں ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں, ہر نیا دن جو ہے وہ نئی مایوسی لا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے کہ مہنگائی اس لیے ہے کہ قرضے لیے ہیں, تو یہ بات عوام کو بالکل اپیل نہیں کر رہی. ایک طرف کہتے ہیں کہ قرضے پچھلی حکومت لیتی رہی تھرو آؤٹ, تو اب عوام یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں مہنگائی کیوں نہیں ہوئی تھی. تو نیب میں حکم ہے یا نہیں, خدا کے لیے اس تماشے کو بند کریں. جو آن گوئنگ پروجیکٹس تھے ورکس کے, تعمیراتی سڑکوں کے, اظہار صاحب بالکل پروگرام کے آخر میں ہم نے اسی ٹاپک پہ ڈیٹیل میں گفتگو کرنی ہے. آپ ذرا یہ نیب کی جو کارکردگی ہے, نیب کی پکڑ دکڑ ہے, اور کس طرح سے وزراء کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی پکڑ ہونے والی ہے, اب یہ گرفتار ہونے والا ہے, یہ کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے, اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ نیب صرف ایک آدمی کا نام نہیں ہے. نیب کے اندر افرادی قوت ہے, بہت سے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی کا وفادار ہے, اکثریت ان میں سے وہ ہیں جو پچھلی حکومت کے زمانے میں تعینات ہوئے تھے. تو یہ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دس از لائک 2 and 2 4 کہ اس میں بہت سے لوگ جو انوالو ہیں وہ باہر خبریں دیتے ہیں. اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ خبریں باہر آ بھی رہی ہیں کہ فلانا پکڑا جائے گا, فلانا نہیں پکڑا جائے گا, تو دس از ناٹ این ایشو, دس از اے نان ایشو. اس میں کیا ہے؟ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خاقان عباسی کو پکڑ لیں گے یا حمزہ شہباز کو پکڑ لیں گے, تو اس پر سر جوڑ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اور سوالات ہیں جو مثلاً جی اعجاز صاحب دیکھیں, یہ ایک تو بات یہ ہے کہ معلوم سب کو, آپ اگر کامنٹ کریں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ اب جس طرح سے گرفتاریاں زور پکڑتی جا رہی ہیں, اور میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ جو کرتوت ہیں ہمارے حکمران طبقے کے, خواہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو, وہ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ اس ملک میں ہے احتساب کے لیے موجود تو ان کو پکڑنا چاہیے. بلکہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں لیٹ ہو رہی ہیں. اب کامران صاحب ایک بات کر رہے تھے, قابل احترام ہیں کہ جی ماضی کا بالکل یہی تجربہ ہے. قمرالزمان چودھری تک نیب یہی کچھ کر رہا تھا, پرویز مشرف کے دور میں یہی ہوتا رہا کہ جو نیب زادے تھے وہ سارے کے سارے پھر وفاقی وزیر بن گئے. لیکن اب اگر نیب کوئی بہتر کام کر رہا ہے, وہ کام نہیں کر رہا جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا, نواز شریف کے دور میں ہوا, زرداری کے دور میں ہوا, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیب کی کارکردگی مزید بہتر بھی ہو, اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اب کس کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ اگر اسلم مسعود وہاں سے آئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, پکڑ کے لائے گئے ہیں, تو وہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان میں اس کی زد کس کس پر پڑے گی؟ اگر جناب جہانگیر علیم خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اپوزیشن کا جو نیریٹو تھا کہ جی یہ عمران خان کرا رہا ہے اور اپوزیشن کے خلاف کرا رہا ہے, مخالفین کے خلاف کرا ہے, تو وہ ہتھیار کند ہو رہا ہے. نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو ملک کے اندر لالیسنس ہے, کیا اس کرپٹ دور کا شاخسانہ نہیں ہے جس میں ہر ایک کو کھلی چھوٹ تھی کہ جی آپ ملک کو لوٹیں, آپ مہنگائی کریں, آپ جس طریقے سے ہو سکتا ہے وسائل کو ضائع کریں. تو میرا نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ بہتر کام شروع ہوا ہے تو ہمیں اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے, تائید کرنی چاہیے, زور یہ دینا چاہیے کہ اب مزید کم از کم نیب کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نیب کی طرف سے کسی قسم کی جو ماضی کا تجربہ ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ایک کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹ وزراء کی پکڑ ہوتی جا رہی ہے نیب کی جانب سے, کیا پہلے سے ایسا بہتر نہیں تھا کابینہ میں انہی وزراء کو شامل کیا جاتا جو کہ آل کلیئر تھے, جن پر کسی قسم کی کوئی کرپشن کے الزامات نہیں تھے؟ یقیناً یہ بات سوچی جانی چاہیے کہ کسی کے خلاف اگر ایلیگیشن ہے تو ان کو جو ہے نا وہ آپ پیچھے کر دیجئے اور اس کی جگہ پہ صاف ستھرے لوگ لائیے. مگر ایک اور پہلو بھی ہے, چونکہ ہم نیب کی اس کی کارکردگی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں, تو ایک اور پہلو کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کا جو بھی ادارہ ہے, اگر عدلیہ کی بات کریں گے ہم کہیں گے آج کی عدلیہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس سے پہلے خراب تھی. اگر ہم نیب کی بات کریں گے اسی طرح, حکومت کی بات کریں گے اسی طرح. مگر ایک چیز دیکھیے گا کہ آج کی جو آپ کی نیب ہے اس نے کیا, اس میں راجہ قمر الاسلام جیسے لوگ نہیں ہیں کہ 7-8 مہینے جو ہے نا وہ کسٹڈی میں رہے اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی اور آپ نے کسٹڈی میں رکھا اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ بیل آؤٹ ہو گئے.
اسی طرح باقی جتنے لوگ بھی ہیں آپ ان کو کرپشن کے خلاف پوری کارروائی کریے، آئینی ہاتھ ڈالیے، ان کو بالکل جو ہے نا جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ اتنا مواد لے آئیے کہ آپ کے پاس جو ہے نا اس مواد کی موجودگی میں کوئی اس کو بیل نہ ملے، اور اس مواد اتنا سالڈ ہو کہ آپ 4-6 مہینے میں جو آپ، بلکہ 4-6 مہینے تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، قانون آپ کا کہتا ہے کہ 30 ڈیز میں آپ نے اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرنا ہے، اور ودن 30 ڈیز جو ہے وہ آپ نے اس کو اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. تو آپ پہلے مٹیریل کلیکٹ کیجئے، پھر مٹیریل کلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون کے اندر جو جتنی گنجائش ہے اس پیریڈ کے اندر آپ ان کیسوں کو فیصلہ کروائیے اور بات کو ختم کیجئے تاکہ لوگوں کو اس کا رزلٹ ملے. یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی اندر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اندر چلا جاتا ہے، پھر 4-6-8 مہینے کے بعد آ جاتا ہے. جب یہ دور ختم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آج کی نیب ٹھیک نہیں ہے. جب حکومت کا دور ختم ہوگا تو ہم کہیں گے آج کی حکومت ٹھیک نہیں تھی. آپ معاملات جو ہے نا وہ جب قومیں چلتی ہیں ان کے لیے ان کے پاس صرف ایک ایشو نہیں ہوتا، نہ کرپشن کا نہ اینٹی کرپشن کا، بلکہ ان کے پاس بیک وقت جو ہے نا سینکڑوں ایشوز ہوتے ہیں. ان کو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور سب کو لے کے چلتے چلتے جو ہے نا قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس پورے پاکستان میں صرف ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو کو کوئی اپوز نہیں کرتا. کرپشن کو آپ بالکل جو ہے نا روکیے، مگر میٹیریل کلیکٹ کرنے کے بعد ان پہ ہاتھ ڈالیے. قوم کو جو آپ کو قوم جو کچھ دے رہی ہے وہ اس قوم کا وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ قوم اس کے لیے بھی جو نا حساب مانگتی ہے. بالکل، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کامران صاحب. فاروق حمید صاحب آپ فرمائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ کامران صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سارا جی بالکل جی اظہار صاحب اظہار صاحب بالکل. جی مدیحہ، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو یہ تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ علیم خان مجرم ہیں. فیاض چوہان صاحب جو پنجاب کے وزیر ہیں اطلاعات کے، وہ فرما رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے بند کیا گیا ہے. تو یہ تو خیر ایک اور ایشو ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ نیب صرف انویسٹیگیشن کے لیے بقول تحریک انصاف کی حکومت کے لوگوں کو بند کر رہی ہے. دیکھیں ارشاد صاحب کی خدمت میں یہ ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب میں اس کی کارکردگی میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے. پہلے بھی وہ لوگوں کو پکڑتی رہی ہے، اب بھی وہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے. جب سزا ہوگی، جب ریکوری ہوگی، تب ہم دیکھیں گے. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ گزشتہ حکومت کا بھی ذمہ داری ہے مہنگائی میں. لیکن یہ ہم 100% تو گزشتہ حکومت کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہم کب تک پچھلی حکومت پر لاتے رہیں گے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بے روزگاری میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جتنے آن گوئنگ تعمیراتی پروجیکٹس تھے وہ حکومت نے بند کر دیے ہیں. جتنی سڑکیں بن رہی تھیں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو جب لوگوں کو آپ بے روزگار کریں گے تو مہنگائی اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں. تو اس لیے میرا ایک سیکنڈ مدیحہ، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کو، وزیر اعظم کو، یہ ایک چومکھی لڑائی ہوتی ہے. صرف وہ احتساب پر زور دے رہے ہیں، وہ جتنے شعبے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں. اظہار صاحب ود آل رسپیکٹ میں کچھ آپ کی چیزوں سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ابھی وہی نیریٹو چل رہا ہے جو ہم نے 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں دیکھا تھا. جب بڑے پیمانے پہ پکڑ دکڑ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ پاکستان میں جو ویسٹڈ قوتیں ہیں جن پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے یہ تمام معاملہ کر دیا جی اکانومی کو سلو ڈاؤن، اکانومی ختم ہو جائے گی، اکانومی اٹھے گی نہیں جناب، ہاتھ ہولا رکھے جناب. وہ نیریٹو تھا، اور وہ اس پریشر میں آگے جنرل مشرف کی گورنمنٹ، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ، آپ جس کو تماشا کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ نیب نے اکراس دا بورڈ واقعی جس طرح ہونا چاہیے پکڑ دھکڑ شروع کی ہے. یعنی کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فیس نہیں، ہم کیس کو دیکھتے ہیں. اور پہلی مرتبہ دیکھو بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اب یہ چھوٹے ایس ایچ او، پٹواری، تحصیلدار، گریڈ 17، گریڈ 18 وہاں پہ نیب نہیں جا رہی. تو میرا خیال ہے یہی ان کا فوکس ہونا چاہیے. مسئلہ اس طرح کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جو ویسٹڈ قوتیں ہیں، چاہے وہ پالیٹکس میں ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، جدھر بھی ہیں، وہ جناب نیریٹو یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی، یہ اکانومی تو ہے، یہ تو اٹھے گی نہیں، بزنس اٹھے گا نہیں. تو جناب نیب کو کوئی تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نیب کو بند کر دیے جائے، ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب نیب پہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے آج کل، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب ڈیلیور کر رہا ہے اپنے مینڈیٹ کے مطابق. دوسری بات کہا گیا ابھی یہاں پہ
बिल्कुल अपने मैंडेट के मुताबिक ये डिलीवर कराएं, इसीलिए इस पर तनकीद हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इस नुक्ते को भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि तरमीम की भी बात हो रही है। इरशाद साहब, अगर तरमीम होगी तो फिर पकड़ कैसे होगी? कारोबार होना चाहिए, नाजायज़ कारोबार नहीं होना चाहिए, सियासत होना चाहिए, मुजरिमाना सियासत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हमारी काम करे, लेकिन उसको करप्शन की, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, कवायद व ज़वाबित कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यही एहतसाब का मकसद होता है। अगर कहीं नैब अपनी हदूद से तजावुज़ कर रही है या कोताही दिखा रही है, तो हमारा फ़र्ज़ एक आम शहरी के तौर पर, कानून पसंद शहरी के तौर पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम नैब को कहें कि ये गलत ना करो, सही करो। सिर्फ अरबों रुपए के कर्ज़े लिए गए और हमारा सबसे बड़ा जो मसला बन गया है वो या बैलेंस ऑफ पेमेंट का है या हमारा जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी वापसी का है। हुकूमत विफाक परेशान है कि इतना सूबों को दे दिया, इतना बजट चला गया डिफेंस का, इतना कर्ज़ों में चला गया, अब मुल्क किस तरह से चलाएं, कर्ज़े लिए बगैर हमारे पास चारा नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई इदारा ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि माजी में जो हुआ आइंदा कम अज़ कम इतनी सज़ा तो लोगों को मिलनी चाहिए कि कोई ये हुकूमत में आके अवामी नुमाइंदगी हासिल करने के बाद ये जुर्रत ना कर सके कि वो कौमी वसाइल की लूट मार। सजा भी मिल रही है, लेकिन असल सवाल तो वही वैलिड है ना कि रिकवरी भी सबको चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये कि मायूसी नहीं है, बल्कि नैब अपने एक्शन से कौम को, आवाम को उम्मीद दिला रही है कि जनाब अब जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का आवाम का जो है पैसा लूटा, अब एक एक को पकड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इस वक्त क्या हमें नजर आ रहा है, स्लो एंड स्टडी, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक शख्स को ये पकड़ेंगे, चाहे उसका ताल्लुक जिस किसी के साथ भी क्यों ना हो। और वो मैं आपको बता रहा हूं, रियासत के दायरे इंक्लूडिंग नैब, अदलिया अब छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा ये जो वेस्टेड फोर्सेस का नैरेटिव है कि जनाब ये हो गया वो हो गया, ये नहीं चलने लगा। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मदीना, बिल्कुल, एक वजीर ने इसी तरह से असेंबली फ्लोर पे भी कहा था अगर इसी सही हिसाब से पकड़ दकड़ चलती रही तो फिर ऐसा लगता है कि एक सेशन अडयाला जेल में भी होगा। जी इज़हार साहब, अब आपका कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि खुदा के लिए नैब को महंगाई से न जोड़ें। दूसरी बात यह है कि महंगाई का रोना वेस्टेड इंटरेस्ट वाले नहीं कर रहे। ये कोई नैरेटिव उस तरह का नहीं है जो सियासी नैरेटिव है। आम लोग जो हैं हमें ये मानना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के अपने जो वाबस्तगान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं पार्टी से, महंगाई की वजह से। इस महंगाई का रोना वो लोग नहीं रो रहे जो नवाज शरीफ के हामी हैं या जो जरदारी की पुष्ट पर हैं। हकायक को देखना चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि नैब क्यों पकड़ रहा है। भाई नैब खूब पकड़े। नैब अगर अपने पकड़े जाने वालों को हुकूमत जो है उनको पीएसी का चेयरमैन लगा रही है तो बेशक लगाती रहे। मैं और बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हुकूमत की पॉलिसी में तवाज़ुन नहीं है। हुकूमत ये समझ रही है कि एहतसाब और शजरकारी पर यह मुल्क चल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने वर्क्स के प्रोग्राम थे, तामीराती जितने प्रोग्राम थे ऑन गोइंग, वो सारे हाल्ट हो गए हैं। आप दुनिया की तारीख देखिए, जब तक तामीराती प्रोग्राम जारी नहीं होते, कंटिन्यू नहीं होते। आप डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन देखें 1930s का, अमेरिका ने अपनी इकानमी बहाल ही तामीराती कामों से की थी। खाए वो मिसिसिपी प्लान था या खाए कोई और प्लान था। तामीराती काम तो ये सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यही तवक्कात थी लोगों की। एहतसाब करते रहिए। नहीं, मेरी बात सुने ना, एहतसाब करते रहिए। नैब ठीक काम कर रही है, लेकिन हर चीज़ को नैब के साथ न जोड़ें। और हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी पर कारबंद हो जिसमें मईशत भी हो, ज़राअत भी हो, तामीरात भी हों। सिर्फ हर वक्त अगर वज़ीर आज़म खुद एनआरओ की बात करेंगे, एहतसाब की बात करेंगे, वो तो हो गई, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वी एग्री विद यू प्राइम मिनिस्टर। अब और जो शोबे हैं उनकी तरफ खुदा के लिए ध्यान दें, ये हमारी गुजारिश है। वेस्टेड इंटरेस्ट का नैरेटिव नहीं है। हुकूमत जो भी स्टेप लेती है कहीं पे उनको यू टर्न लेना पड़ जाता है, कहीं पर उनका ऐसा दावे जो है वो गलत साबित हो जाते हैं। अब हमने ये देखा है कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाया गया, शायद वो उजलत थी या जो भी हुकूमत का फैसला। अब उतना ही हम देख रहे हैं उन्हें हटाने के लिए भी तेजी आ गई है। ये क्या मसला? मैं अर्ज करता हूँ यहाँ सियासत और जुर्म का जो मिलाप है ना, वो मसाइल पैदा कर रहा है रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए।
اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے جب تک ایک شخص کو جو نیب کا قیدی ہے، ملزم ہے، اس کو چیئرمین پی اے سی نہیں لگایا جائے گا، ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ اسمبلی چلانے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ مونچھ نیچی کر لی اور ان کو چیئرمین بنا دیا۔ خیال یہ تھا کہ اب اسمبلی چلے گی، لیکن اسمبلی پھر بھی نہیں چل رہی، تعاون ہی نہیں کر رہے۔ وہاں اپوزیشن آتی ہے سوائے گالم گلوچ کے، سوائے الزام تراشی کے، وہ کام ہی نہیں کرتی، کچھ کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ اب پہلا اجلاس ہوا پی اے سی کا، اور وہاں کیا ہوا کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سمدھی چودھری منیر صاحب کا کیس سیٹل کر دیا گیا۔ یہ پی اے سی اس لیے بنی ہے، پی اے سی جو بنی تھی وہ تو تھی جو کرپشن کے بے ضابطگی کے کیسز ہیں ان پر سزائیں دے، ان پر وہ اپنی ریکمنڈیشن دے۔ اس کیس جو تھا 30 ارب کا جو ایئرپورٹ تھا وہ 105 ارب پہ چلا گیا، اور اس پیراز کو سیٹل کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے چیئرمین پی ایس سی بنایا گیا تھا، لیکن پھر چوائس حکومت نے پھر غلطی کی نا، پھر دباؤ میں تو آئی گئی۔ کامران مرتضی صاحب، آپ کیا اتفاق کریں گے ارشاد صاحب کی بات سے یا نہیں؟ بات میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا۔ ایسا ہے کہ ہم نیب کے اختیار کے اوپر تو اس وقت وہ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے 90 ڈیز ہو گئے، ٹرائل کے لیے 30 دن ہو گئے، یہ ٹوٹل مل کے ہو گئے 120 دن۔ تو یہ اگر کسی کے خلاف بھی اگر کوئی مٹیریل تھا تو وہ اس 120 دن میں اس کو اپنے انجام پہ لے آتی، بات ختم ہو جاتی۔ اب تک جو ہے نا وہ اگر شہباز شریف نے کوئی جرم کیا ہے تو جو ہے نا وہ بھی جو جیل میں بیٹھے ہوتے، اپنی اسمبلی کی رکنیت ان کی جا چکی ہوتی، بات ہی ختم ہو گئی ہوتی۔ تو آپ نے جن جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے ان کو اگر 90 دن آپ انویسٹیگیشن کے لے لیجئے اور 30 دن ٹرائل کے لے لیجئے، جو آپ کا اپنا قانون ہے آپ اس کا تو احترام کریے۔ چلے شہری احترام نہیں کرتے، اپوزیشن احترام نہیں کرتی، مگر ادارے جو ہے جو دستوری اور اسٹیچوٹری جو وہ باڈیز ہیں یا وہ ادارے ہیں، وہ تو کم از کم اپنے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے قانون کے اندر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا بک کر دیتے، ان کو بات ہی ختم کرتے۔ آج تک پاکستان میں جتنے 150 لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں ملوث تھے یا 500 تھے، ان کو سب کو جو ہے یا ان کے کسی حصے کو کسی انجام تک تو پہنچا دیتے نا۔ یہ ہے ایشو۔ نہیں، کامران مرتضی صاحب سے میں تو 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں ہماری جوڈیشری کی بھی کمزوری ہے اور اس میں بار کی بھی کمزوری ہے۔ جو وکلاء صاحبان لمبی جو تاریخیں لیتے ہیں اور معاملات کو لٹکاتے ہیں، جس طرح ہم نے کوئی تاریخ نہیں لیتا۔ نہیں، آپ سے میں اتفاق کر رہا ہوں، اتفاق کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 1 مہینے کا آپ نے قانون بنایا ہے اس کو 2 مہینے کر لیں، لیکن 2 مہینے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ میں اتفاق کر رہا ہوں آپ، لیکن ارشاد صاحب 6 مہینے 1 سال نہیں، 4 میں فیصلہ ہو جائے۔ لیکن ارشاد صاحب ابھی حال ہی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، رنٹل پاور پلانٹ میں احتساب عدالت کے جج صاحب نے راجہ پردیش صاحب کہا کہ جناب اس طرح معاملات نہیں چل سکتے، ہم نے تو آپ کی انڈائٹمنٹ کرنی ہے، اور وہ کیس کتنا لٹکایا گیا، کتنے سالوں سے وہ کیس لٹک رہا ہے۔ دا پوائنٹ از کبھی 30 دن جو ہے اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا کوئی کیس ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے نیب کا اپنا جو رول آف بزنس ہے اس میں 4 مہینے ان کی ہے آئیڈیل انکوائری کے لیے، تو 3 سے 4 مہینے انویسٹیگیشن اور اس کے بعد ریفرنس۔ اس دوران جب بھی وہ چاہیں کہ ملزم اگر کوآپریٹ نہیں کر رہا، ملزم کے خلاف سالڈ ایویڈنس آ چکا ہے، ملزم نے کوئی ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کیا یا ملزم پاکستان سے باہر بھاگ سکتا ہے، تو وہ بالکل قانون کے مطابق اریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا قانون اور 90 دن کا جو ریمانڈ ہے وہ ضروری نہیں کہ 90 دن پوری ہوں، کہ کسی کو 50 دن کے بعد جوڈیشل ہو جاتا ہے جب وہ سمجھ آئیں اور احتساب عدالت کے جج سمجھ آئیں کہ جناب اب ان کی مزید ضرورت نہیں ہے نیب کو۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ ریمانڈ کے دوران بھی جتنا ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ نیب مانگتا ہے ایکسٹینشن، لیکن فائنل فیصلہ احتساب عدالت کے جج صاحب کرتے ہیں۔ نہیں، یہ درست ہے، لیکن جو کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قمر الاسلام والا جو کیس ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ہائی کورٹ نے اٹھا کے پھینک دیا، اور ان کی ضمانت کا جو فیصلہ لکھا اس میں کہا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو ضمانت بھی ملنی چاہیے، اور نیب نے کیس بھی نہیں کیا۔ اب ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے آپ نے الیکشن کے دنوں میں، اور آپ نے کیس اتنا کمزور بنایا ہے کہ وہ ضمانت بھی لے گیا۔ ضمانت سے زیادہ امپورٹنٹ وہ جو کامنٹس ہیں عدالت کے وہ نیب کے لیے شرمناک ہونے چاہیے۔ تو یہ بات تو درست ہے نا بالکل کہ نیب بھی اپنا کام ذمہ داری سے کرے
اور وہ یہ نہ ہو کہ صرف جو ایک اس کو اختیار حاصل ہے گرفتاری کا وہ تو کر لے لیکن کیس تیار نہ کیا جائے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آج تک نیب کا جو ٹرائل کورٹ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ تقریباً 66 to 67%، بلکہ لیٹلی تو انہوں نے بتایا 70% ہے ٹرائل کورٹ لیول پہ، احتساب عدالت پہ. بعد میں جب آپ ہائی کورٹ پہ جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر اور اتنے ویریبل آ جاتے ہیں، اتنے فیکٹر آ جاتے ہیں، اور جو ہمارے وکلا بھائی ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی سامنے آ جاتی ہیں، تو لہذا اس وقت اینی تھنگ کین ہیپن. تو اس طرح کے آڈ کیسز ہوتے ہیں. 100% کنوکشن کبھی نہیں ہوگی، اور ظاہری بات ہے زیادہ لو بھی کنوکشن ریٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ نیب پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر کوئی ایک آڈ کیس ہے جس میں بیل مل جاتی ہے، اور تو نیب کے فرنٹ سے میرا خیال ہے نان بیلیبل ہے، لیکن بہرحال اب میرا خیال ہے کوئی امینڈمنٹ آئی جس کی وجہ سے بیل بھی ہائی کورٹس دے رہے ہیں، تو یہ ہمیں ایک آڈ کیس کو کوٹ کر کے اس کو اوور آل نہیں بنانا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے کیس میں آپ دیکھیں، نہیں بیسک ٹرائل کورٹ ہے سر، سارا ٹرائل تو ادھر چلتا ہے نا. اسپیشل کورٹ میرے بھائی ٹرائل تو وہاں پہ چلتا ہے. کورٹ نے غلط کیا ہوتا ہے نا. اسپیشل کورٹس ہیں، یہ اسپیشل کورٹ ہیں، وہ اپیل کا حق تو اس لیے دیا جاتا ہے نا کہ وہ پھر جو ہے نا وہ they are bent upon to convict. ہاں کامران صاحب، اپیل کا حق تو ہے ہی اسی لیے کہ اگر ٹرائل کورٹ کوئی غلطی کرے، کوئی غلط فیصلہ کرے، کمزور فیصلہ کرے، تو اس کو اس پہ نظر ثانی. تو یہی تو فیئر ٹرائل ہے کہ آپ احتساب عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں وکلا کا کردار کہاں سے آ گیا نیگیٹو قسم کا؟ نہیں، میں نیگیٹو ظاہر ہے وہ اس کا اپیل کا حق ہے. جب وہ چھنتے ہوئے معاملہ اوپر جاتا ہے، جب معاملہ اوپر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے درست فیصلہ نہیں کیا، تو وہ ایکویٹل ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی یہ ہے معاملہ. نیب کو اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے. کامران صاحب ٹرائل کورٹ لیول پہ بھی ایکویٹل ہوئے ہیں. لیکن نیب تو شاہ صاحب اپنی کارکردگی کو بہتر کرے گی نا، فری ہینڈ ملے گا. اب تو پھر نیب میں ترامیم کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ہم نقطہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی بنائے جانے کی بھی حکومت کو جلدی تھی، اور اب ہٹائے جانے کی بھی جلدی ہے. عجلت ہے کیوں؟ یہ نقطہ اٹھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وزیراعظم نے شجر کا ہی مہم کا آغاز کیا ہے، لیکن ناقدین یہ تنقید بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت سارے مسائل اور چیلنجز کا سامنا تھا. وزیراعظم کو ان کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. ہمیں جوائن کیا افتخار احمد صاحب نے، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. افتخار صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. واقعی کلائمیٹ چینج تو ایک ریئل چیلنج ہے پاکستان کے لیے، لیکن پھر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو اور بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور حکومت کو پرائیورٹی پر عام عوام کو رکھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہے یہ اقدام حکومت کا؟ یہ کام عوام نے ہی کرنا ہے، حکومت تو کر ہی نہیں سکتی. جب تک آپ اپنے گھر کے باہر درخت نہیں لگاتے، اپنی دکان کے باہر درخت نہیں لگاتے، اپنے علاقے کے کمیونٹی سینٹر میں درخت نہیں لگاتے، تب تک یہ بات نہیں بنے گی. یہ حکومت کا کام نہیں، یہ سماج کا کام ہے اور پوری کی پوری کمیونٹی کا کام ہے. دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیونٹی کا کام ہے اور کمیونٹی کو ہی کیٹر کرنا چاہیے؟ بالکل. جی اظہار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے پلانٹیشن تو کی جائے، لیکن پرائیورٹی پر اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں؟ جی میں عرض کروں کہ بالکل پرائیورٹیز اور ہیں، لیکن جو لوگ اس کو پلے ڈاؤن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کام ہیں، وہ غلطی پر ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. ایک اکانومی کی اچھائی کے لیے، اس کو رواں رکھنے کے لیے ایک جو فیصد ہوتا ہے رقبہ ایک ملک کا، جو فارسٹ کے انڈر ہونا چاہیے، جس میں جنگلات ہونے چاہیے، پاکستان کی وہ جو ریشو ہے وہ اس سے بہت کم ہے بہت سے ملکوں کی نسبت. ہماری اکانومی کا، ہمارے ماحولیات کا بیڑا اس لیے غرق ہو گیا ہے کہ ہم نے جنگلات بیچ دیے، چوری کر دیے. اچھا، اب یہ جو بات ہے، انہوں نے افتخار صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کمیونٹی کا ورک ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ مختصراً بتاؤں کہ ازبکستان کے یونین آف جرنلسٹ کے صدر دادا خان نوری میرے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. صبح وہ سیر کے لیے گئے تو واپس آئے اسلام آباد میں تو سخت غصے میں تھے. وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اتنا ایریا خالی ہے، ہر گھر کے ارد گرد نہ سبزیاں لگا رہے ہو نہ درخت. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے جد امجد جو بابر تھے، بادشاہ ظہیر الدین بابر،
وہ تز کے بابری میں ہمیں یہ لان تان کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو نہ شجرکاری سے نسبت ہے نہ باغات سے نسبت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ درخت چاہیے اور گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ گلی گلی لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں. ہمیں بہت زیادہ درخت چاہیے لیکن عام عوام ابھی تک یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی. یہ لازم قرار دے دیا جائے جن کو سیریس فیس کرنا پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا چیلنج, لیکن حکومت بھی انیشیٹو لے رہی ہے, ہماری عام عوام کیوں نہیں جاگ رہی؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں آپ کو مشورے ملنے شروع ہو جائیں گے. جب موٹر وے بن رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی موٹر وے کی وجہ ہسپتال کیوں نہیں بن رہے. جب شوکت خانم ہسپتال بن رہا تھا تو عمران خان صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا اور میں بھی اس میں شامل تھا. تو ایک جرنلسٹ نے کہا جی یہاں تو تبدے کا مرض بہت پھیل رہا ہے تو آپ کینسر ہسپتال بنا رہے ہیں, یہ عجیب سی بات ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا اگر یہ تبدے کا شروع کر دیں گے تو پھر آپ ہی سوال اٹھائیں گے یہ تبدے کا مرض سے زیادہ تو دوسرا مرض پھیل رہا ہے یرکان کا, آپ یرکان کا ہسپتال کیوں نہیں بنا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے ایسی حکومتیں آتی رہیں جنہوں نے نہ تو لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ درخت کی کیا اہمیت ہے, اور جو درخت جو ذخائر موجود تھے وہ سارے کے سارے کاٹ کر اور درخت بیچ دیے, زمینیں جو ہیں الاٹ کر دیں اپنے جو ان کے اہالی موالی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, اس کے ساتھ ایک جنگل تھا, اس جنگل میں باقاعدہ ہرن ہوا کرتے تھے, وہاں ہمارے والد صاحب شکار کھیلنے. اب وہ سب صاف ہو چکا ہے. یہاں یہ موچے دروازے یہ جو سرکلر روڈ ہے اس کے ارد گرد شہر کے پرانے شہر کے ارد گرد درخت تھے سارے کٹ گئے ہیں. تو اگر ایک حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اپریشیٹ ہونا چاہیے, عوام کو اس میں شریک ہونا چاہیے. لیکن عوام میں شعور پیدا کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے, میڈیا کرے گا, حکومت کرے گی. اور اگر شعور پیدا ہوگا تو انشاءاللہ درخت بھی لگیں گے اور ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بھی ہوگا. یہ ہماری قومی ضرورت ہے. کوئی تو حکومت آئی جس نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے. دیکھیں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر پچھلے 5 سال میں بریگیڈیئر جنرل فاروق حمید صاحب آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پر؟ جی کے پی میں پچھلے 5 سال میں 1 بلین ٹری سونامی کا جن کو جو پروجیکٹ تھا وہ بڑا کامیاب ہوا, وہ آن گراؤنڈ نظر بھی آیا اور اب وہ درخت جو ہے پتہ نہیں کتنے کتنے فٹ جو اوپر آ گئے. ظاہری بات ہے وہی کلائمیٹک چینج کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور کراچی میں کیا ہے, کراچی کو کہا جاتا ہے کنکریٹ کا جنگل ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ آپ کی ایسی ہے جو کہ دیکھیں وہ اپنی کوئی ذات کلی نہیں کر رہے ہیں, ان کو وہ کر رہے آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی جنریشنز کے لیے کہ ہم تو اس وقت نہیں ہوں گے لیکن کم از کم وہ یہ کہیں گے ہاں جی آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے ایسے لوگ آئے تھے ہماری قومی لیڈرشپ جنہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل افتخار صاحب رائٹ جی کمیونٹی لیول پہ چلے گا تو بہت زیادہ اس کے فوائد آئیں گے, لیکن کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا, کمیونٹی کو آگے لے کے چلنا یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پوری قوم کی ذمہ داری ہے, اجتماعی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. یہ صرف کمیونٹی میں بھی کام نہیں چلے گا. تو جب تک یہ سارے اس میں علماء کا کردار آتا ہے, اس میں سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے, ہر سیاسی پارٹی اپنے ورکرز کو آمادہ کرے, علماء کا کردار ہے. احادیث میں اور ہمارے دینی لٹریچر میں درختوں کی اتنی امپورٹنس بتائی گئی ہے تو ہمارے علماء بھی یہ کام کریں, میڈیا کام کرے, سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں طلبہ پر لازمی قرار دیا جائے. تو یہ تو پوری سوسائٹی کو اوورآل اس پر توجہ دینی پڑے گی, صرف حکومت کیا کر. لیکن جو اچھی بات یہ ہوئی ہے سوشل ورکر جو ہیں سوشل لیکن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کس طرح سے چاہیے پوری کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, شعور کیسے دیں گے؟ عوام تو الجھی ہوئی ہے ان امپلائمنٹ میں, بے روزگاری کے مسائل, چوری چکاری, ان امپلائمنٹ. یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے اس لیے مجھے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کھمبیوں کی طرح این جی اوز اگی ہیں اس ملک میں اور جن کا کام بیٹھ کے صرف پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف اور ہماری ایجنسیز کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے, ان کو آگے کیا جائے. سوشل ورکر آگے بڑھیں, جس طرح اعزاز صاحب نے کہا علماء اور مذہبی لوگوں کو بڑھنا چاہیے, جمعہ کے اجتماعات میں اس پر تقریریں ہونی چاہیے اور ان سب کو جو ہے اکٹھے ہو کر ایک مہم چلانی چاہیے کہ اس ملک میں آلودگی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, آلودگی کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, آلودگی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی. دیکھیں اس سال انہوں نے کوشش کی آلودگی کو کم کرنے کی لاہور میں, تو آپ کے سامنے ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں. اس دفعہ وہ فوگ جو ہوتی تھی, سموگ ہوتی تھی, وہ بھی نہیں پڑی.
سفر آسانی سے ہوتا رہا، کتنا حادثات تو کم fog اور ہو گئے. smog میں ہی confused لیکن رہے. ارشاد صاحب سر ڈائریکشن جو پھر بھی ہے وہ حکومت کی طرف سے ہی آئے گا. بالکل. اور میں نے یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں. یہ اچھی خبر جو آج میں which made me very happy کہ 2700 ایکڑ زمین یہ بلوکی کے پاس جہاں پہ بھی انہوں نے آج وہ کیمپین پلانٹیشن شروع کی ہے، یہ وہ زمین تھی جو انہوں نے لوگوں سے، جو قبضہ گروپ پر ایسے لوگ تھے مافیا سے، وہ ریکور کر کے انہوں نے کہا یہاں پہ جنگل آباد کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ دوسرا دیکھیں نا، موٹے یہ قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑی محنتی قوم ہے. کیا کمال کی ہمیں امیجز مل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پولیو ورکرز آپ دیکھیں 8-8 فٹ برف کے اندر وہ جا رہے ہیں. خواتین آپ دیکھیں، پولیو ورکر خواتین برف میں جا رہی ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں، اور جا کے تاکہ بچوں کو وہاں پہ قطرے جو ہے پلائے جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے لیڈرشپ اگر آپ کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دے تو عوام جو ہے وہ تیار ہیں لیڈرشپ کو فالو کرنے کے لیے. لوٹ مار میں لگے ہوگی، لوگ لوٹ مار کا سوچیں. سارا کام جو ہے وہ دیکھیں، ہر کام حکومت پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ملک چیریٹی میں بڑا نمایاں ہے، تو کیا حکومت نے کہا ہے کہ چیریٹی نے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ درخت لگانا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو اگر کمیونٹی خود یہ کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. حکومت کرے گی تو حکومت کے مخالفین کہیں گے کہ یہ حکومت کا کام ہے، اس کو نہ کرو. تو ہم ہر کام حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن حکومت نے جو کو جو انیشیٹو لیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور ہم اپنا حصہ ڈالیں. ایک دانشور ہے، ایک کالم نگار ہے، ایک عالم ہے، ایک سوشل ورکر ہے، ایک صحافی ہے. سب کا فرض ہے کہ وہ اس میں حصہ ڈالیں، درخت لگائیں بھی اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں. ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے گھر میں، گھر کے باہر، سڑک پر ایک پودا ضرور لگائیں. پروگرام سے پھر ارشاد صاحب ہم شروع کر لیتے ہیں. سب ایک ایک پودا لگائیں گے اور سوشل نیٹ ورک پر اسے ڈسپلے بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی، انکریج بھی کریں گے کہ ہم سب نے اپنا اپنا حصے کا ایک ایک پودا لگایا ہے. اسٹریٹجک ڈائریکشن ہمیشہ حکومت کی طرف سے اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں. اسی میسج کے ساتھ ہی پروگرام کلوزنگ کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.